ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور ائمہ حدیث میں آپ کا شمار ہوتا ہے، سفیان بن عیینہ اور یحییٰ بن معین جیسے محدثین اس ہستی کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہتے ہیں، جنہیں ہم سفیان ثوری کہتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بہترین محدث ہیں، وہیں تقوی، ورع، پرہیزگاری میں بھی ید طولہ رکھتے ہیں، اپنی مثال آپ رکھتے ہیں۔ آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کی پیدائش ہی اس کیفیت میں ہوئی ہے کہ آپ مادرزاد ولی تھے۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آپ اپنی والدہ کے بطن میں تھے، پیٹ میں تھے، تو آپ کی والدہ جس گھر میں رہتی تھیں اس گھر کے ساتھ والے گھر میں بیری کا درخت تھا اور موسم تھا بیر گرنے کا، تو ایک بیر جو ان کے صحن میں گرا ہے تو آپ کی والدہ نے وہ بغیر اجازت کھایا ہے، تو جناب سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ ہی میں تڑپنے اور مچلنے لگے۔ جس وقت ماں نے قے نہیں کر لی تب تک آپ بےتابی اور بے چینی کی کیفیت میں ماں کے بطن میں ہیں۔ یہ ہیں سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ۔ اصل نام ان کا ہے سفیان۔ ثوری انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی میں ثور کہتے ہیں بیل کو یا سانڈ کو۔ ایک موقع پر آپ کے استاذ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ مسجد کے باہر سے گزر رہے تھے اور آپ کے استاذ کی نظر جب جناب سفیان پر پڑی تو انہوں نے مسجد ہی سے آپ کو آواز دی۔ استاذ کا ادب اور احترام کیا ہوتا ہے یہ تو ہمیں انہی بزرگوں سے ہی پتہ چلتا ہے۔ استاد کا ادب، احترام اور ان کا بلانا اتنا اہمیت کا حامل ہوا کہ آپ جیسے ہی اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے لگے تو بے توجہی میں مسجد میں ان کا پہلے الٹا پاؤں داخل ہو گیا، بایاں پاؤں مسجد میں داخل ہو گیا۔ اس موقع پر ہاتف غیب سے آواز آئی، سفیان ثوری، تمہیں مسجد کا ادب بھی نہیں معلوم؟ اور اس وقت آپ گڑ گڑانے لگے اور رونے لگے اور کہتے ہیں کہ دیکھو مجھ سے کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی ہو گئی کہ محض میرا بایاں پاؤں پہلے مسجد میں داخل ہو گیا جو مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ میرے رب کو اتنا ناپسندیدہ ہوا کہ اس نے مجھے قبیل انسان ہی سے نکال دیا، یعنی ثوری کہہ دیا، قبیل انسان ہی سے نکال دیا۔ تب سے لے کر آج تک حضرت سفیان جناب سفیان ثوری کے اس نام سے معروف اور مشہور ہیں۔ جبکہ آپ دیکھیے کہ ہمارے لیے عام سی کیفیت ہے، ہماری بے توجہی میں کبھی اس جانب توجہ بھی نہیں گئی ہوگی کہ ہم پہلے کون سا پاؤں مسجد میں رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اعلیٰ علیین کے مرتبے پر فائز ہو، مقربین میں شامل ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا تقوی محبوب، مقبول اور پسندیدہ ہو، تو اس کا جواب اسی انداز میں ملتا ہے کہ اگر تھوڑی سی بھی لغزش ہونے لگتی ہے تو اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں انٹیمیٹ کیا جاتا ہے، انہیں الارم دیا جاتا ہے اور انہیں محفوظ کیا جاتا ہے کہ اس عمل سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حسنات الابراری سیئات المقربین، یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے گناہ ہوا کرتی ہیں، یعنی جو جتنے قرب پر فائز ہوتا ہے اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اتنا ہی زیادہ حقدار ہوتا ہے کہ وہ کس مرتبے اور کس اعلیٰ منصب کے ساتھ رب کی عبادت اور بندگی کرے۔ اس سے ایکسپیکٹیشنز جو ہے عام انسان والی نہیں ہوتی، اس سے امید عام افعال کے صدور کی نہیں ہوتی، بلکہ ان کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ وہ عمل ہی رشد و ہدایت کا سامان اور ذریعہ ہوا کرتا ہے۔